ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جی مفتی صاحب تشریف لائے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا. جی مائک میوٹ کریں. کچھ ساتھی، ابھی میں نے کل کسی کا بیان سنا، ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، تو وہ کہہ رہے تھے سیالوی صاحب پتہ کہاں سے آ گئے ہیں قادیانیوں کے سہولت کار بن کر. تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ میں نے کب سے یہ ختم نبوت پر پروگرام شروع کیا. وہ کہہ رہے اب آئے ہیں، ابھی آئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ سیالوی صاحب، اول تو یہ ہے کہ میں پہلے آیا تھا تو وہ نیٹ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو میں دوبارہ واپس آیا ہوں. سیالوی صاحب سوشل میڈیا کے اوپر عاجز کو کام کرتے ہوئے ختم نبوت کے اوپر تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. جب پاکستان میں نیا پال ٹاک آیا تھا نا، یہ ابھی یوٹیوب، گوگل، فیس بک یہ آئے نہیں تھے، مارد وجود میں آئے نہیں تھے. یہ تو بعد میں آئے تھے. پہلے پال ٹاک آیا تھا، یاہو میسنجر ہوتا تھا، تو وہاں پر لوگ بیٹھ کے مکالمات کرتے تھے، وہاں پہ روم ہوتے تھے. تو بعد میں جب فیس بک آیا تو یوٹیوب آیا، تو بعد میں پھر مختلف کام شروع ہوئے. تو تھوڑا سا یہ میں نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو جب یوٹیوب کے اوپر پھر ہم وقتاً فوقتاً سرچ کرتے تھے کہ ختم نبوت کے اوپر کسی کا کوئی بیان مل جائے، کوئی مناظرہ مل جائے. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ کسی کا کوئی بیان نہیں ملتا تھا مجھے. سب سے پہلا جو مجھے بیان ملا تھا وہ سیالوی صاحب کا ہی ملا تھا. سب سے پہلے اگر یا تو چلو میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، تو یہ ہے کہ یا تو ہمارے تھے بیان، اور اگر کوئی بیان مجھے نظر آئے تھے نا پہلی دفعہ، یہ نئی یوٹیوب کی ابتدا کی باتیں ہیں یہ، تو وہ مجھے، یعنی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری ریسرچ غلط ہو یا میری تحقیقات غلط ہوں. تو یہ سیالوی صاحب ماشاءاللہ ان کے بیانات جو ہے میں نے سنے تھے، اور سیالوی صاحب سے ذاتی طور پہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ذاتی طور پہ سیالوی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ختم نبوت کے اساتذہ میں سے میں اگر کہوں نا، میرا اور کوئی استاد نہیں ہے. یعنی میں نے کہیں سے یہ کام نہیں سیکھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے بس کچھ ایسے اسباب بنے تو وہ اللہ پاک نے سکھایا ہے. اور اگر میں باقاعدہ طور پہ میں کہوں کہ میں نے کسی سے سیکھا ہے تو وہ سیالوی صاحب ہیں. سیالوی صاحب سے سیکھا ہے میں نے. ہاں، تو جو نعمت ہوتی ہے، جو جس سے آپ نے حاصل کی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا بخل ہوگا، یہ علمی خیانت ہوگی، بخل ہوگا کہ آپ اس حق گوئی نہ کریں اور حق کو چھپائیں. جی سیالوی صاحب. جی شکریہ شاہ صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے. آپ نے مجھے استاد کہا، میں تو طالب علم ہی ہوں ختم نبوت کا، اور اس پر کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. تو بالکل میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ٹی وی پر شروع کیا تھا، اور جیسے آپ نے کہا آپ تھے یا کوئی ایک آدھ اور ہوگا، ورنہ کہیں بالکل جیسے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. خاص کر ہمارے اہل سنت و جماعت سوئے ہوئے تھے. تو اس وقت سے یہ کام شروع کیا
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो अभी अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये शाह जी की वालेकुम सलाम। शाह जी मैं माजरत, देखें कितनी बड़ी उम्र है शाह जी की। अभी जब मैंने बात ख़त्म की है तो मैंने अगली बात एक कहनी थी, तो और वो थी अपने शाह जी के मतलब, ज़फ़रुल्लाह शाह जी के मतलब। तो वो देखें वो फ़ौरन आ ही गए हैं, माशाल्लाह। अच्छा, मैं अर्ज़ कर दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर यानी टीवी, इसको कह लें आप इलेक्ट्रिक मीडिया, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अगर जो सबसे पहले जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत है ना, वो बग़ैर किसी मुबालगे के ये दो बंदे हैं, मोहम्मद दीन सियालवी साहब और अपने ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। यानी ये मैं कहता हूँ, ये हम काम करते हैं, हमें पता है ना ये कितना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। और ख़ास करके दियारे गैर के अंदर बैठ के, और वहाँ उनके मुल्क के अंदर बैठ के, कि जहाँ पर आपको ख़ास करके ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर फ्रीडम स्पीच नहीं है और आप खुल के इजहार नहीं कर सकते। तो इन दो बंदों ने जनाब टीवी चैनल्स के ऊपर ख़त्म नबूवत की बात की और कादियानियों का रद्द किया और बाबांगे दोहल किया। और ये दोनों शख्सियात, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी जगह हम पेश कर सकते हैं ख़त्म नबूवत के काम के लिए, तो मेरे सामने तो ये दो आलम दीन, तीसरा कोई आलम दीन पूरी दुनिया के अंदर कोई है नहीं। कारी साहब का माइक ओपन हुआ है। जी कारी साहब माइक म्यूट करें। अगर कोई तीसरा शख्स है तो कोई बता दे कि भाई ये बंदा है। हमारे उलमा आलिम की कदर करें भाई, आलिम की कदर करें। आलिम हमारे सरों के ताज हैं। तो जी शाह जी बड़ी माजरत शाह जी, देखिए माफ़ करियो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मेरी असल में तबीयत कुछ खांसी भी है। सियालवी साहब हुए तो मैं साथ ही हुआ, सियालवी साहब का जिक्र हो गया तो मेरा साथ ही है। और सियालवी साहब हमारे कायद हैं, लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, तो उनका जिक्र हुआ तो मेरा जिक्र साथ ही है। वो ऐसा मसला नहीं है। असल में किबला मुफ्ती साहिब माशाल्लाह जिस तरह आपने काम किया, मुझे याद है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से आपने काम किया, फिर आप वो बाकायदा अभी भी नेट पर जाए ना तो कोई मुफ्ती साहब का ख़त्म नबूवत फ़ोरम अगर आप गूगल पर डालेंगे तो मुफ्ती साहब की तहरीरें आपको मिलेंगी। ये है काम जो करने वाला था, जो मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब ने किया, और इनको क्रेडिट होना चाहिए। तो इसी तरह से किबला सियालवी साहब ने, और अगर आप यूट्यूब पर जाएं सारी बातें सुन लें तो मिर्ज़ा मसरूर जो इनका अभी भी सरबराह है, उसने अपने टीवी चैनल पर कहा कि ये जो तकबीर टीवी के मौलवी है ना, इनके पास नहीं जाना। यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है। इसने अपनी कादियानी को मना किया था कि तकबीर टीवी सुनना ही नहीं है, वहाँ जाओगे तो ये मौलवी तुम्हें फंसा लेंगे। अब मकसद ये है कि मेरे मुनाजरे भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, हम घंटों रातें कई लगती हैं, फिर जाकर जो मुनाजरे हैं, जैसे मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब ने बहुत काम किया। काम तो ये कि किसी कादियानी के सामने हमारी कोई कमज़ोरी आई हो तो वो हमें दिखाइएगा। कादियानियों से टाकरा हुआ, उनका मुंह ना बंद किया हो। अभी भी हमारे बच्चे, नौजवान, जिनको हम मना भी करते हैं कि कादियानियों के बराडों पर नहीं जाना लेकिन जब वो वहाँ गए हुए होते हैं, फंसे होते हैं, फिर हमें मजबूरन उनकी ब्रॉडों पर एंट्री करनी पड़ती है। बाज़ का तो हमें लेते ही नहीं है, जब लेते हैं तो अगले 5 मिनटों में नक्शा ही बदला होता है उस ब्रॉड का। वो जो हमारे बच्चे 4-5 जो है जिनको उन्होंने चुंगल में फंसाया होता है, और फिर वो मुझे प्राइवेट में जो है मुसलमानों के वो रब्ता करते हैं, कहते हैं कि जनाब आप तो माशाल्लाह आपने हमें जो है ये जवाब। फिर वो इधर ब्रॉड सियालवी साहब की ब्रॉड पर आ जाते हैं या दीगर ब्रॉड्स पर आते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जज्बातियत का काम नहीं है, इसमें खून लगाना पड़ता है, इसमें खून जिगर लगाना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है। बाज़ औक़ात कादियानी की एक सवाल के लिए। अच्छा, और दूसरी बात मुफ्ती साहब, ये मिर्ज़े से भी 4 कदम आगे चले गए, ये भी नोट कर लें।
جو باتیں مرزا قادیانی نے نہیں لکھی تھیں، اب جو قادیانی ہیں اس سے یہ 4 قدم آگے۔ جی بیٹا، جی بھائی سوال ہے، میں ابھی بس ختم کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب یہ بھی غور فرمائیے گا، وہ باتیں جو مرزے کی کتاب میں نہیں، اب ان سے بھی انہوں نے دجل اور آگے بڑھا گیا ہے۔ اب اس کو ان کا جواب دینا، مجھ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی 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 شاہ جی بالکل 100% درست فرما رہے ہیں جی۔ یعنی جو یہ مرزے سے بھی 4 قدم آگے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ میں کہتا ہوں چھڑ دیو گلاں جناب، سب کچھ وہنے ہیں پیشہ جی، سب کچھ پتا چلتا ہے پیا۔ آپ بات ختم کر لیں، پھر میں نے بات کرنی ہے۔ ان کے جوابت کی ہیں۔ اچھا اگلی بات، ماشاءاللہ آپ کا مصحف، آپ حوالہ جاتی، آپ گرافک بناتے ہیں، حوالہ جات جیسے سیالوی صاحب کی اب کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ اچھا اگلی بات یہ مفتی صاحب، ہمارا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف بھی بات کرنی تو مدلل کرنی ہے۔ کمزور ہمارا کوئی ڈیبیٹر ہو، وہ کوئی ایسی بات کرے، یا وہ بات جو قادیانی کے لٹریچر میں نہ ہو، جس کو آپ کل کو ثابت نہ کر سکیں۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، سیالوی صاحب بات کر رہے ہیں، اب ادھر کو ہمارا بچہ سنتا ہے، وہ نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر جا کر وہ قادیانی سے بات کرتا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، اور وہ قادیانی کہتا ہے، وہ کہتی ہے ہمارے علامہ صاحب نے، ہمارے ڈیبیٹر نے، ہمارے بہت بڑے اسکالر نے یہ بات کہی ہے جناب، وہ اس یقین کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ قادیانی کہتا ہے دکھا میں، وہاں وہ اصل بات ہوئی نہ، بات کوئی اور ہو، تو مجھے بتائیے وہ مسلمان کا کیا حالت ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ویسے اسلام سے دور ہو جائے۔ یہ خطرناک پہلو ہے۔ ہم کہتے ہیں بات پختہ کرو، مستند کرو، پڑھی لکھی کرو، دلیل کے ساتھ کرو۔ جزاک اللہ جی، آپ بولیے، میں بس جو عرض کرنا تھا۔ آپ کا شکریہ مصعب تشریف لائے۔ ہیں کہ آپ نے آج تک مرزا قادیانی پہ لعنت نہیں بھیجی، ٹھیک ہے، ایک سوال میرا یہ ہے، دوسرا آپ مرزا کو صاحب کیوں کہتے ہیں؟ ان 2 سوالوں کا مجھے جواب میں دیتا ہوں نا جواب، آج تک میری بات سنو نا، میں دینا نا جواب، اور میں انہوں نے شکیل دے میں دینا نا جواب، میں دینا جواب یار، حد ہو گئی۔ استاداں نو بعد چوں نبڑیا جے، پہلے ساڈے نال نبڑ لو صاحب۔ اور مرزا صاحب خود اپنے آپ کو کہنا میں صاحب ہوں، ہیں وہ خود کہہ رہا ہے میں صاحب ہوں، تو اس کو صاحب نہ کہیں تو اور کیا کہیں بھائی؟ جائیں جا کے کھول کے دیکھیں۔ یہ لیں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا حوالہ لے لیں، روحانی خزائن ہے، جلد 14 صفحہ 80 ہے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ۔ وہ کہتا ہے میں سب صابین ہوں، میں خود سب صابین ہوں۔ صاحب کہتے ہیں گالی نکالنے والے کو، تو کیا مرزا قادیانی گالیاں نہیں نکالتا تھا؟ ہم مرزے کو صاحب کہتے ہیں، تو اس میں ایک وہ غلط کیا ہے۔ جی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، اگلی بات مفتی صاحب، قبلہ مفتی صاحب، یہ دیکھیں ابھی جو نعمان میاں، آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، اس کو آپ نے جذباتی نہیں ہونا مفتی صاحب، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ سیالوی صاحب کئی مرتبہ مرزے پر لعنت بھیج چکے ہیں، انہوں نے سوال کیا کیا کہ ایک دفعہ بھی لعنت نہیں بھیجی۔ سیالوی صاحب آپ مرزے پہ لعنت کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے ذرا۔ جی بالکل لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ ہاں تو میرے بھائی، لڑائی میں بھی نعمان صاحب لڑائی میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، مطلب آپ کس سطح کے مسلمان ہیں؟ میں نے خود سیالوی صاحب کو متعدد مرتبہ مرزے پر لعنت بھیجتے ہوئے میں نے خود سنا ہے، اور آپ ادھر آ کے کتنی جرت کے ساتھ کہ آج تک آپ نے ایک لعنت بھیجی، کس نے آپ کو سکھایا اور کس نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ جا کے جھوٹ بولنا ہے؟ یہ صریحاً جھوٹ تھا جو آپ یہاں پر بول کر گئے ہیں۔ مریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کسی پر بہتان لگانا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ نعمان صاحب جی، فیصل صاحب، ابھی مفتی صاحب آپ فرمائیے گا۔ فیصل صاحب بتائیے، سیالوی صاحب لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں مرزے پہ؟
شاہ صاحب ہم تو ہر جھوٹے مدعیان نبوت کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ نعمان بھائی جو ہے نا ان کو غلطی یہ لگ رہی ہے کہ جس وقت ہم قادیانی حضرات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہم ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو میں کا درجہ نہیں، یہ موضوع اور ہے، یہ موضوع اور ہے. آپ ان کا اس کا ہاں یہ یہ ہم سوال، کرتے ہیں سر، اس کا سوال یہ تھا، آپ پھر موضوع کو پھیلا رہے ہیں. پھیلانا نہیں، سارے مدعی نبوت جی کو جو ہم چھوڑیں. بیچتے ہیں صرف سیاسی صاحب سے میں نے خود سنا ہے مناؤ. دیکھیں مرزا قادیانی پر ہم لعنت کے قائل ہیں، لعنت بیچتے بھی ہیں، لیکن موقع محل کے مطابق ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع محل کے مطابق. کوئی نہیں کہہ سکتا سیالوی صاحب کو کہ یہ لعنت کے قائل نہیں ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اور کیا سیالوی صاحب کے جی بولیے سیالوی صاحب. جو نعمان صاحب آئے تھے ان کے پیچھے وہ ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہے نا، تو انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے یہاں آ کر کہہ دیا. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں اور میری جہاں اس سے بےعزتی ہوگی. تو یہ سوچنا چاہیے تھا انہیں بولنے سے پہلے. اچھا میں سیالوی صاحب عرض کرتا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے نان سینس ہیں. میں اپنی بات کی تھوڑی سی تمہید باندھوں گا. ابھی دیکھیں جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں اور ایک شخص باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں نے ولاگ دیکھا اور جناب مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہیں. او بھائی ہمارے نا قوم کے اندر نہ ہی تو حکمت ہے، وہ کہتے ہیں حکمت عملی جو ہے وہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اوے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سیالوی صاحب ہیں یا مطلب شاہ جی ہیں، وہ کس ملک میں بیٹھے ہیں. اوے اتنی میں کہتا ہوں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جتنا ننگا قادیانیت کو ان دونوں نے کیا ہے نا، میں کہتا ہوں کسی کے اندر جرت نہیں ہے. اوے بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف نوٹوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ بھی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آستانے چمکا کے بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے بھائی بول لے تے اسی اتوں نکل جانا ہے. اور میں کہتا ہوں سلیوٹ کرتا ہوں خدا کی قسم، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ کسی ویزے کی پرواہ. اور یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. اور بے وقوفہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ مطلب یہ ان کا محتاط گفتگو کرنا ان کے لیے ایک مجبوری سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے بھائی آپ تو ادھر بیٹھے ہو ٹک ٹاک کے اوپر، انہوں نے ٹی وی چینلوں کے اوپر آنا ہوتا ہے. اچھا تو گزارش یہ ہے کہ رہی بات لعنت کی، او یار لعنت تم لعنت کی بات کرتے ہو. میں کہتا پوری قادیانیت کو ننگا کر دیے پکڑ کے سرے بازار. ہاں جی ان کے پاس ایک ہی مربی بچا ہے، ایک مربی ہے، وہ انصر رضا. اور جا کے پوچھو اس کو اور کتنی لتر پیڑ کی ہے ان دونوں ہستیوں نے. اور پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، پتہ ہی کک نہیں ہے، نہ تم تاریخ سے واقف، نہ تم ان کے سابقہ معاملات سے واقف. اور یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر تمہیں منہ لگاتے ہیں، اور نہیں تو یہ اتنی بڑی ہستی ہیں تمہیں پتہ ہی کک نہیں ہے. جی شاہ صاحب شکریہ آپ کے الفاظ کا. آپ جذباتی ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بالکل جذباتی نہیں ہوتے. ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہی یہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، قرآن پاک کا درس یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. تو ہم دعوت کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہم نے اسی انداز میں دعوت دینی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ دعوت کا نہیں، یہ اسلام سے دور بھگانے کا پروگرام ہے ان کا، اور اس میں بھی یہ اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو اسلام سے دور کرتے ہیں. تو بالکل یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب میں ہے کہ اس کی کیا ڈیوٹی لگی ہے. سیالوی صاحب قبلہ، میرا ایک مناجع مفتی صاحب نے ابھی جو بتایا، انصر رضا اور میرا نام ڈالیں، یوٹیوب پر آپ کو مناظرہ ملے گا سورہ اعراف پہ، یا بنی آدمہ.
3 نشستیں ہیں یوٹیوب پر، سنیں ذرا. الحمدللہ میں چونکہ پہلے نہیں کہتے تھے لیکن اب تحدیث نعمت کے طور پہ جب وہ کہتے ہیں نا جی آپ نے کام کیا کیا ہے. انصر رضا مجھ سے بھاگا ہوا ہے، میں اب بھی اس کو چیلنج کر رہا ہوں، تم نے ادھوری گفتگو کی تھی اور پھر بھاگ گئے تھے. ہمارا کام تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب اگر کوئی لوگ جو ہے وہ پیر سید میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی کہیں کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، تو سیالوی صاحب آپ کی اور میری اوقات کیا ہے مفتی محسن شاہ صاحب؟ اب جو لوگ یہ کہیں کہ سید میر علی شاہ صاحب نے معاذ اللہ استغفر اللہ، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، تو ان کو خبر ہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، ان کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھی جا سکے، تو پھر آپ اور ہم کس سطح پہ ہیں؟ وہ نہیں جی، یہ تو یہ ان کو حوالے جتنے مرضی دے دیں. صاحب کہنے میں تو کیا حرج، سواد والے صاحب سے صاحب کسی کو کہہ لے تو کیا اس میں کیا ہو گیا؟ ہاں جی اچھا میں یہ کتاب میرے پاس ادھر 60 جلدیں رکھی ہوئی ہیں، احتساب قادیانیت دیوبند مکتب فکر کی ہے. کوئی ایسی یہ جلد نہیں ملے گی جس کے اندر مرزے کے نام کے ساتھ صاحب نہ لکھا ہو. وہ سب قومی اسمبلی کی جو کاروائی، میری عرض سنیں، اس میں بھی ہے قومی اسمبلی کی جو کاروائی ہے. اچھا دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنتی کو صاحب کہا جاتا ہے، جو جہنمی ہے اس کو بھی صاحب کہا جاتا ہے. تو جو علماء وہاں موجود تھے قومی اسمبلی میں وہ مرزا کو جہنمی سمجھتے تھے. جہنمی سمجھتے ہوئے وہ ایک جو مروجہ طریقہ، مولانا ظفر احمد انصاری پڑھ لیجئے، صفحہ نمبر 1501 ہے، اور مرزا صاحب بھی لکھ رہے ہیں، کئی جگہ پورا نام بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح مفتی محمود صاحب کا حوالہ وہاں پر پڑھ لیں. اس طرح علامہ سید احمد سید کاظمی مقالات کاظمی جلد نمبر 1 اور اس میں ختم نبوت کا آرٹیکل ہے، پڑھ لیجئے گا. یہ ایک مروجہ طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا انصر رضا کے ساتھ یا بنی آدم پہ میری گفتگو ہے، اس نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور پھر مناظرہ ہوا. 3 وہاں پر ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، واٹس ایپ پر ہوا تھا اس وقت کا وعدہ کر کے انصر رضا بھاگا ہوا ہے. تو یہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا. ہم قادیانیوں کو بھگاتے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے قادیانی میں کہ ہم سے قرآن پاک پر بھی بات کر سکے، حدیث پر بھی بات کر سکے. اور مرزے کے جو خزائن ہیں اس پر تو ہمارے کئی شاندار ڈیبیٹر ہیں، سیالوی صاحب ہیں، مفتی محسن شاہ صاحب ہیں. تو اس لیے خدا را اللہ سے ڈرو، اور جو صحیح کام ہے خاص طور پہ یورپ کے اور تقاضے میں پھر عرض کرتا ہوں جیسے مفتی محسن شاہ صاحب نے فرمایا، پاکستان اور اسلامی ریاست کے اور تقاضے ہیں. جو اسلامی ریاست ہوگی، مسلم ریاست ہوگی، اس کے اور تقاضے ہیں. تو اب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے بیٹھے یورپ میں ہیں اور ایسے لگتے ہیں جیسے یہ سربراہ مملکت ہیں، جیسے جو حکمران ان کے پاس بڑی طاقت اور بہت قوت آ گئی ہے. اور یورپ میں آپ کے پاس صرف دعوت کا ہے، آپ کے پاس حق، آپ نے لوگوں کو دعوت دینے، ذہن سازی کرنا ہے، دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. یورپ میں آپ یہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. جزاک اللہ سیالوی صاحب ٹائم دینے کا. شاہ صاحب ہمارا تو یہ ہے کہ یورپ ہو یا جو بھی ہو، ہم گالیوں کے قائل ہی نہیں ہیں. اسلام نے گالیوں سے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. لعنت کی جہاں تک بات ہے تو ہم لعنت کے قائل ہیں، مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن تان و تشنیع کرنے والا اور لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کی یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے، کس پر کرنی ہے یہ مسئلہ بعد میں ہے. اور اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کافر جن کا قرآن و سنت سے کفر پر مرنا ثابت ہے ان پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن لعنت کی عادت نہ بنائیں، یہ بڑی سخت چیز ہے. تو اس لیے لعنت کرنی ہے تو وہ بھی کسی موقع محال سے کرنی ہے، صبح و شام بیٹھ کر لعنتیں کرنا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ کسی ایسے شخص پر اگر لعنت کرو جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لوٹ کر تم پر آتی ہے لعنت. اور لعنت کتنا بڑا اس کا لعنت کا معنی کیا ہے؟ رحمت الہی سے دوری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اپنے اعمال سے نجات نہیں پا سکے گا،
पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नजात मिलेगी? फरमाया रहमत इलाही से। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह आपका भी यही मामला है? आपने फरमाया हाँ, लेकिन मुझे रहमत इलाही ने अपने साए में लिया हुआ है। तो रहमत से दूरी, इससे बड़ी कोई बद्दुआ नहीं हो सकती। और आप बैठकर सुबह शाम अपने आप को, मसलन जिन लोगों को आप लानतें भेजते हैं, जहाँ कई लिखते हैं इन पर लानत, फलां पर लानत, तो बैंक के आप पर पड़ती हैं, मुड़कर वो लानतें रहमत से आपको दूर कर देती हैं। और वैसे भी आपका रहमत में क्या हिस्सा है? आप चाहते ही नहीं है, तो फिर कैसे आपको मिलेगा? जी कोई साथी अगर सवाल करना चाहता है तो कोई उसमें अपना सियालवी साहब कादियानियों की जो लानते हैं उसने तो क्या रहमत से दूर करना, मेरे ख्याल में आपका तो कादियानियों की नहीं, मैं ये मुसलमान जो बैठे होते हैं उसमें, अच्छा मैं भी, अच्छा ठीक है, आपस में एक दूसरे से सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा दूसरा वो जो नुमान सुन रहे थे, यार अल्लाह से डरो, सियालवी साहब लानत भेजते हैं, लानत के कायल है मिर्ज़ा कादियानी पर, और जो हदीस में है दज्जाल कज़्ज़ाब, वो हम कहते भी हैं मानते भी हैं, लेकिन क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे नुमान? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि एक मुमताज़ आलिम दीन जो मुखलिस हैं, बाअमल हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत पर सर्फ कर दी, तुमने उस पर आ जाकर एक झूठ बोला था, तो नुमान क्या जवाब दोगे? किन को राज़ी कर रहे हो? कादियानी को राज़ी कर रहे हो? तो तकाज़े हैं ख़त्म नबूवत के। अभी हम यही कहते हैं कि जो ऐसे अल्लामा मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद बिन सियालवी साहब हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगियां इस पर ख़र्च की, उनको चाहिए वो डिबेटर करें। डिबेट जो आलिम नहीं होगा वो डिबेट करेगा तो फंसेगा, मुसीबत में आएगा, हवाला नहीं आएंगे, फिर वहाँ पर इस्लाम की सुबकी होगी। तो हमारी यही गुजारिश है। और फिर आप क्या जो है वो चेहरा क्या दिखाएंगे इस्लाम का, गालियां दे के, बुतान बाजियाँ करके? जैसे अभी आप हजरात फिर सुन लें, और ये प्रोपोगंडा सियालवी साहब के बारे में ये कर रहे हैं कि वो लानत नहीं डालते, कितना बड़ा झूठ है। तो कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला से डरो। तो इस वक्त लिटरेचर की भी ज़रूरत है। और फिर मैं एक और तरफ तवज्जो, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब और दीगर हज़रात, खुदारा कोई कमज़ोर हवाला, कोई कमज़ोर एविडेंस, इससे आपकी नौजवान नस्ल आपसे नफ़रत करने लग जाएगी। अगर कोई ऐसी बात करें जिसका प्रूफ ना दे सकें, कोई ऐसा हवाला पेश करे जो वहाँ ना हो, वो बच्चा जब रिसर्च करेगा वो आपसे नफ़रत करेगा। आपसे नफ़रत का मतलब ये है कि वो इस्लाम से दूर हो जाएगा कि यार ये मौलवी झूठ बोलते हैं। खुदारा तहकीक करके बात आगे करें। अब कई कादियानी है, कादियानियों के घुट्टी में झूठ है। कादियानी की निशानी ये होगी कि वो झूठ बोलेगा मिर्ज़ा की तरह, जो बात असल किताब में नहीं होगी वो बयान कर देगा। मसलन मिर्ज़ा को देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, ये बुखारी में है ही कुछ नहीं, ये इब्न तैमिया ने लिखा है, वहाँ है ही नहीं, ये शेख इब्न अरबी ने लिखा है, वहाँ मौजूद ही नहीं। उसके ज़हन में भी ये था कि मैं कह दूंगा यार किसने कौन सा पढ़ना है। फिर गिरफ्त की हमारे असलाफ ने, ताजदार गोला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने, और दीगर जो उलमाए कराम थे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने, दीगर हजरात ने। तो आपने किसी को लाजवाब करना, यूरोप में ये बहुत बड़ा काम है कि आप किसी कादियानी मुरब्बी को लाजवाब कर दे, भगा दें। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या किया, फ़बोहितल्लज़ी कफ़र, उसके होश उड़ गए। ये अल्लामा मोहम्मद बिन सियालवी साहब, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, ये कादियानी मुरब्बियों के होश उड़ाते हैं। यही वजह है कि मिर्ज़ा मसरूर को कहना पड़ा कि जनाब तकबीर टीवी ना देखो। अगर कोई काम था ही नहीं तो यानी वहाँ पर क्यों घबराहट हो गई थी? तो इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कदर करें और उनके रास्तों में रुकावटें न डालें। जज़ाकल्लाह सियालवी साहब। जी शाह साहब, अब टाइम हो गया है, क्लोज कर दें अगर, तो क्या ख्याल है? कोई साथी अगर बात करना चाहता है तो आखिरी। सियालवी साहब, मैं आखिरी बात मैंने अर्ज करनी है थोड़ी सी। जी जरूर। अच्छा, बात यह है कि साहिबान, जैसा कि शाह जी फरमा रहे थे कि उलमा की कदर करें, और अल्लाह के बंदो कर लो, कदर करो।
عالم کا ڈیبیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، ایک جاہل کا ڈیبیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ 100 سنار کی ایک لوہار دی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ لوگ 24 گھنٹے بیٹھ کے ڈیبیٹیں کریں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. کسی عالم دین کا صرف 5 منٹ بیٹھ کے کسی قادیانی سے گفتگو کر لینا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ عالم جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس کا پھر جواب کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھ لیں، شاہ جی کی طبیعت خراب ہے لیکن وہ مرد حق ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی کرنا ہے. اور عاجز کے ساتھ بھی واللہ یہی کیفیت ہے. ہم لوگ جتنے بیمار ہوتے ہیں اتنا زیادہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں کہ یار یہ صحتیں، یہ ہمیں مال و دولت، یہ شہرت، یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے ہمیں تو ختم نبوت کی بدولت مل رہا ہے یار. اگر یہ کام ہی نہیں ہم نے کرنا تو پھر تو ہماری صحتوں کا بھی کوئی پھر فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بھائی دیکھو، ایک عالم دین اتنا ٹائم دیں. اور یہ حالانکہ میرے معاملے الگ ہیں، ان 2 صاحبان کے معاملات بالکل الگ ہیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں پاکستان میں، یہ بیٹھے ہیں یورپ میں. پھر مطلب یہ کہ ان کے دیگر کئی معاملات ہیں. اور بہت بڑی بات ہے، یہ ٹک ٹاک کو ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، آپ جانتے نہیں ہیں. وہ کم از کم خدا کے بندوں کو قدر کر لو. اور نہیں، اگر تم کوئی، وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی نہ کر سکو تو پھر، اگر نیکی نہ کرو پھر کوئی گناہ بھی نہ کرو، یعنی برائی بھی نہ کرو. اور بھائی تم اگر ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچو. بس مجھے یہی کہنا تھا سیالوی صاحب. جی شاہ صاحب شکریہ، لیکن اصل ان کا موٹو کچھ اور ہے. وہ قادیانیت کے سہولت کار ہیں، وہ چاہتے ہیں ان پر بات نہ ہو، یہ ہم پر بات کرتے رہیں، اسی جھگڑے میں پڑے رہیں. ان کے خلاف اب پچھلا آدھا گھنٹہ آپ ان کے شاہ صاحب بول رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں، پہلے ہم قادیانیت پر بات کر رہے تھے. تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہی کرے کہ ہم ان سے بے نیاز ہو کر کام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی کوئی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آخری نبی لا نبی آبادی. تو ہم تو ابھی براڈ بند کرنے لگے تھے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کریں تاکہ پھر ہم اجازت چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. اصل میں پرابلم یہ ہے سیالوی صاحب، یہ سوشل میڈیا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، سوشل میڈیا سے بخوبی واقف ہیں. ابھی یہ جو ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم آیا ہے، اس کے اندر ہمیں نہ تو کسی کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، ایون لوگوں کے نام بھی صحیح نہیں ہوتے، اور پھر آج کل ایسے گیجٹس ہیں یہاں تو لوگوں کی آوازیں بھی، اوریجنل جو آوازیں بھی ہیں وہ بھی لوگ اپنے یہاں پہ نہیں سناتے. اور یہاں سوشل میڈیا پر آ کر کے منہ چھپا کر، نام چھپا کر، آوازیں چھپا کر اپنے آپ کو وہ مسلمان شو کریں یا کسی بھی مذہب سے وہ شو کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اور اسی وجہ سے یہاں پہ لوگ آ کے ان لوگوں کے اوپر بہتان لگانا، الزام لگانا، جو کہ خالصتاً اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو لوگوں تک پہنچانے. اور ان لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا، میرا خیال ہے کہ یہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے. اب جن لوگوں کی آوازیں بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اوریجنل آوازیں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں. اور پھر ایون آپ احباب تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور جن کے پیروکار ہیں جیسے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات پاک پر، اور پھر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات پاک کے حوالے سے بھی یہاں پہ بیان موجود ہے، جن کو نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشا لعنتی تک کے الفاظ ان کو دیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ جو لوگ، آپ نے جو ابھی لاسٹ میں بات کی، بالکل ایسا ہی ہے. توجہ ہٹانا مقصد ہے کہ جو کام ہو رہا ہے بڑی خوبصورت اور بڑے احسن انداز میں جو کام ہو رہا ہے رد قادیانیت کے حوالے سے، خاص طور پر ایک بڑی زبردست شگاف ان میں لگ چکا ہے. تو اس پر توجہ ہٹانے کے لیے لوگ اپنے چہرے بدل کر، آواز بدل کر، نام بدل کر آ رہے ہیں. اور جیسے کہ وہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے کچھ شکاری ہوتے ہیں نا، وہ کرک بجاتے ہیں اور ان کو اپنے شکار میں، تو یہ کچھ ہمارے مسلمان ہیں، نادان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا، ہمارے دل کا حصہ ہیں،
لیکن وہ نادانی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو، جیسے ابھی یہ ہمارے نعمان بھائی آئے تھے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ لعنت بھیجنے سے ہی تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے، اگر لعنت نہ بھیجی یا کسی کو صاحب کہہ دیا تو پھر تو بہت بڑی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ علماء کی محفل سے دور ہیں، ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں جن کو لعنت ملامت کرنا آتا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ تو جتنے دوست ہمارے سن رہے ہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے علامہ محمد بن سیالوی صاحب، سید ظفر اللہ شاہ صاحب، سید مبشر رضا قادری صاحب، علامہ عامر نذیر صاحب، ضیاء رسول امینی صاحب، ان لوگوں کے بارے میں اگر کسی کو یہ شک لگتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ یہ قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ان کی گفتگو سنیں اور پھر آپ فیصلہ کریں۔ بلکہ فیصلہ تو آپ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، ان کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر یہ کرم ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ینگسٹر ہے وہ ان کو سن کر کے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو لہٰذا مہربانی ہے، جو دوست یہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے ان محفلوں سے بچیں اور اچھی محفلوں کے اندر بیٹھیں تاکہ آپ کو دین سیکھنے کے لیے ملے، نہ کہ لعنت اور ملامت۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ۔ جو لوگ آوازیں بدل کر آتے ہیں آئی ڈیز مختلف بنا کر، ان سے تو ہمیں گلہ نہیں ہے، لیکن وہ ساتھی جنہیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ایک دن وہ ہمارے ساتھ فون پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ متفق ہیں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرے دن وہ ٹی وی پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہی صاحب جنہوں نے ایک دن فون پر پہلے بات کی تھی وہ دوسرا رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی، ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی سارے جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کوئی انہوں نے آواز بدلی ہوئی نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سامنا آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ اسلام پر رحم کرنا چاہیے، امت مسلمہ پر رحم کرنا چاہیے، وہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں مسلمانوں کا۔ جی احباب، تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ اب ٹائم ہو گیا تو اس لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ساتھیوں کا حامی و ناصر ہو، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کسی بھی لحاظ سے جس نے حصہ لیا، ڈبل ٹیپ کیا، لائک کیا، شیئر کیا، تو تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔